اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خوش قسمت ہیں، وہ پہلی سرکار کی بیوی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا، حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور بہت سی ازواج تھیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور کچھ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دے دی، اور کچھ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہ فرمایا۔ اور خوش قسمت ہیں وہ سرکار کی ازواج جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور سرکار کی صحبت میں آئیں۔ ان میں سے پہلی خوش قسمت ازواج حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حدیث مبارکہ آپ کی شان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا جبریل امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، فرمایا جس کے ساتھ برتن بھی ہے، کھانا بھی ہے، سالن بھی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لے کے آئیں تو انہیں رب کا بھی سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا، اور ساتھ یہ بشارت دینا کہ رب تعالیٰ نے جنت میں خدیجۃ الکبریٰ کے لیے موتیوں کا گھر بنایا ہے۔ فرمایا نہ وہاں شور ہوگا، نہ غل ہوگا، نہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ واقعہ غار حرا کا ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے خوشخبری دی، آپ نے خبر دی، تو جناب والا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھانا سرکار کی بارگاہ میں لا رہی تھی۔ تو دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھی ان میں سے سب سے زیادہ میں جس پر غیرت کرتی تھی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ فرمایا حالانکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام کئی مرتبہ آپ کا ذکر فرماتے اور کئی دفعہ بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے سہیلیوں تک پہنچاتے، بھیج دیتے، اور کبھی میں کہہ دیتی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ کے سوا دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں جس کا آپ ذکر کرتے ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسی تھی اور ساری اولاد ان سے میری ہوئی۔ تو جناب والا سیدہ صدیقہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ مقام ہے، اور غیرت کا معنی شرم و حیا ہے، جہاں غیرت کا معنی حسد نہیں ہے، یعنی آپ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ حسد نہیں کر رہی تھی۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے رقص، آپ رقص کر رہی تھی، یعنی دنیاوی امور میں رقص کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کس بات پر رقص کر رہی تھی؟ اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آپ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو کتنی محبوب ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، اور پھر گوشت اپنا سہیلیوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے سرکار کی محبت تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی یہ چاہتی تھی کہ میرے وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام میرا اس طرح ذکر کریں، مجھ سے اس طرح محبت کریں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خوش قسمت ہیں حضور کی بیوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت نکاح ہوا تو جناب والا 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ازواج سے نکاح نہیں کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، اور کیوں کہ ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے
بکری کو ذبح کرنا، پھر سہیلیوں تک گوشت پہنچانا، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا میت کی طرف جائز ہے، اور جو اس دنیا سے چلا جائے اس کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، یعنی اس کی طرف قربانی کرنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو جناب والا اس سے کئی مسئلے اخذ ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ذبح کیا، پھر اس کا گوشت جو تھا وہ اس پر اِیصال ثواب کیا گیا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو سہیلیوں تھیں ان تک گوشت پہنچایا گیا۔ اس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی خوش ہوتی ہوں گی کہ میری سہیلیوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام گوشت پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اِیصال ثواب کرنا جائز ہے، اور جو آپ اِیصال ثواب کرتے ہیں تو وہ میت کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے سچی عقیدت نصیب فرمائے، اور ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو تمام مومنوں کی ماں ہیں ان کے لیے اِیصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔